آپ دیکھیں امام اہل سنت کی سیرت اس حوالے سے کیا تھی. کہتے ہیں کہ امام اہل سنت یہ حضور علیہ السلام کے فرمان پر بہت زیادہ یقین رکھنے والے ہیں. اس حوالے سے دو تین باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد آپ باہر تشریف لائے. اب ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا اس مرتبہ 34 دن 34 دن تک مجھ کو مسلسل بخار رہا، یعنی کبھی کم نہیں ہوا، اتنا بخار رہا. تو اس شخص نے پوچھا کہ تعاون پلیگ وغیرہ یہ اس کا تو بخار نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کیا سردی کا بھی بخار تھا؟ یہ باتیں ان کے درمیان ہوئی. تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ تعاون، دوسری وبائیں، دوسری بلائیں، بلکہ نابینائی یعنی آنکھوں کی روشنی چلی جانا، یہ تو مجھے بیماری لائق ہو ہی نہیں سکتی. کہا کیسے؟ کہا میرے مصطفیٰ کریم نے مجھ سے وعدہ فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیں یار، یہ ہمارے لیے بھی تو ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس مصیبت میں وہ گرفتار ہے اور اسے دیکھ کر ہم نے پڑھ لیا ہے تو اللہ رب العزت اس مصیبت میں ہمیں کبھی گرفتار نہیں فرمائے. تو کہتے ہیں کہ وہ بیماری تو مجھے لائق ہو ہی نہیں سکتی. مجھے میرے آقا کے فرمان پر پورا بھروسہ ہے اور میرے آقا نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے. کہا حضور وعدہ کیسے کیا؟ کہا میرے آقا نے فرمایا کہ جو یہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے گا اسے یہ مصیبت دور ہو جائے گی اور مصیبت کبھی اس کو لائق نہیں ہوگی. میں نے اسے دیکھ کر پڑھ لیا ہے، مجھے یقین ہے یہ بیماری مجھے لائق ہو ہی نہیں سکتی. یہ حضور کے فرمان پر آپ کا بھروسہ. دوسری بات کہ ایک مرتبہ آپ کو ایک شخص نے دعوت دی کہ حضور بھی لکھ کر آپ کی دعوت دی. دیکھیں دعوت تو ہمیں بھی ملتی ہے، دعوت ہمارے بزرگوں کو ملتی ہے، لیکن ہمارے جانے میں ان کے جانے میں بڑا فرق ہے. کہتے ہیں جب وہاں پر پہنچے نا تو کھانا ایسا تھا کہ جو حضور کی طبیعت کے موافق نہیں تھا. یعنی وہ چیز اگر کھاتے تو انہیں تکلیف ہوتی، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے وغیرہ اس حوالے سے. تو کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پر بیٹھے تو پھر انہوں نے صاحب مکان سے یہ نہیں کہا، میزبان سے یہ نہیں کہا اور سے کہ یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا، میرے لیے کوئی دوسرا تیار کیا جائے. امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے وہ کھانا کھایا اور مجھے یقین تھا کہ بھلے یہ اس کھانے سے میری طبیعت بگڑتی ہے لیکن آج اگر کھا لیتا ہوں تو پھر میری طبیعت بگڑے گی نہیں. تو کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے یہ کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کے میں نے کھا لیا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کر کھانا کھائے اگر زہر بھی ہوگا اس میں تو اس کو اثر نہیں کرے گا. یارو یہ بہت بڑی بات ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ کھانے کے وقت بسم اللہ بھی نہیں پڑھ پاتے، بھول جاتے ہیں. یہ ہماری سستی ہے. بزرگوں کی مجلس میں بیٹھو نا تو کچھ سیکھو. یہ جلسے اسی لیے ہیں، یہ محفلیں اسی لیے ہیں کہ اس میں کچھ سیکھا ہے. کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو. بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت بھی ہوتی ہے اور بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور جب کھا چکو تو الحمدللہ کہو. میرا رب بڑا کریم ہے، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور اس کا کرم والا کرم، اسی کا کھانا، اسی کی نعمتیں ہم اپنے لیے کھائیں، پیٹ میں اتاریں اور لطف ہم اٹھائیں. اور لطف اٹھانے کے بعد بھی اگر ہم کہیں الحمدللہ، آقا فرماتے ہیں رب قدیر ان کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت دیتا ہے اور اگر یوں ذرہ لگے نا کہ یار جو میری خواہش تھی وہ ملا نہیں ہے تو پھر اس کی آ بنتی ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ کیا دعوت کی ہے، تم نے کیا کھلایا ہے؟ دال ایسی تھی، یہ ایسا تھا نا، چاول ایسے ہو گئے تھے، یہ ایسے ہو گئے تھے. ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ کسی کے گھر جائیں دعوت ہو وہاں پر ہم کھانے میں ایب لگائیں. ارے اپنے گھر میں ایب لگانے کی اجازت نہیں، دوسروں کے گھروں میں ایب لگانے کی اجازت ہے وہ، اور وہ بھی میزبان. دیکھیں میزبان جو کھلائیں وہ ہمارے لیے کھانا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں یہ حق نہیں بنتا، ہم مہمان ہیں. ہاں میزبان کو بھی کہا گیا کہ وہ اچھی طرح خاطر تواضع جو اس کی استعداد کے مطابق ہے وہ کر لیں، لیکن اگر وہ نہ کر پائے تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم اس میں عیب نکالیں اور کہیں کہ تو نے تو ہماری ایسی آؤ بھگت کی،
جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، بارات لے کے جاتے ہیں، گویا کہ احسان کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی بھی کمی ہو جاتی ہے نا خدمت میں تو پوری زندگی بچی کو سناتے ہیں کہ تمہارے گھر آئے تھے، بارات لے کر ایسا ایسا کیا تھا، ایسا ایسا کیا تھا. یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، اللہ ماشاء اللہ سب نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین کی سیرت بھی ہمیں یہ درس دیتی ہے، اس کی اجازت نہیں. امام اہل سنت کہتے ہیں میں نے کھا لیا، میں نے جب کھایا یہ دعا پڑھ کے تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ مجھے وہ بیماری لائق ہی نہیں ہوئی اور میں بیمار ہی نہیں ہوا. تو یہ امام اہل سنت کی سیرت ہمیں یہ درس دے رہی ہے. ایک اور چیز ملاحظہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، جب وہاں پر پہنچے نا تو آپ مسلسل بیمار رہے، یہاں تک کہ محرم الحرام، توجہ ہے نا، محرم الحرام کے آخری دن میں آپ کی طبیعت درست ہوئی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حمام تھا، وہاں پر حمام میں نہانے کے لیے، تو اندر گئے، باہر دیکھے تو بادل آیا. اب جب بادل آیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں جاتا ہوں حرم شریف کی طرف، کیونکہ بادل مندلا رہے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب بارش ہوگی. کہتے ہیں کہ حرم شریف پہنچا، وہاں پر بارش ہونے لگی. بندہ اور یہ فقیر تو نکلا اور پہنچا حرم شریف میں کعبے کے بالکل سامنے. جلدی میں نے بوسہ لیا حجر اسود کا اور میں نے طواف شروع کر دیے کیونکہ بارش شروع ہو چکی تھی. جب میں طواف سے فارغ ہوا تو میری طبیعت بگڑ گئی. اندازہ لگا ہے میری طبیعت بگڑ گئی. ایک شخص نے مجھ سے کہا، کیونکہ آپ نے وہ حدیث مبارکہ پڑھ لی تھی، جو طواف کعبہ بارش کے نزول کے وقت کرے گا گویا کہ وہ رحمت میں تیر رہا ہے، وہ رحمت میں تیر رہا ہے. بس اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے امام اہل سنت نے اپنی طبیعت کو نہ دیکھا اور نکل آئے. ایک شخص نے کہا کہ ابھی تو طبیعت درست ہوئی تھی، نہ نہاتے تو کیا ہوتا، تمہاری طبیعت تو نہ بگڑتی، لیکن ایک ضعیف حدیث کی وجہ سے تم نے اپنے بدن میں یہ تکلیف بول لی اور پھر سے بیمار ہو گئے. امام اہل سنت کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے، امید بڑی قوی ہے، یقین بڑا قوی ہے میرا، مجھے کچھ نہیں ہوگا. بس تم یہ کہتے ہو کہ حدیث ضعیف ہے، ہاں حدیث ضعیف ہے، لیکن میری امید بڑی قوی ہے. مجھے امید ہے میرے آقا نے جو فرمایا کہ وہ رحمت میں تیرتا ہے، احمد رضا رحمت ہی میں تیر رہا تھا. سبحان اللہ. یہ حضور کے فرمان پر ان کا موتیاں کی بیماری ہے، اس کو نزول آخر کہتے ہیں کہ مسلسل کتب چینی کی وجہ سے. یہ کتب بینی کیا ہے؟ امام اہل سنت نے جو زندگی گزاری نا اور اس کے مقابلے میں جو کتابیں لکھی نا، کتابیں اس کو اگر ڈیوائڈ کرو ان کی زندگی پر تو ہر 5 منٹ میں ایک کتاب ہمیں دے رہے ہیں. کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، سب کی بات نہیں کرتا، صرف فتاوی رضویہ اٹھا لیں آپ. 22,000 صفحات، پیج کتنے؟ 22,000 اور 6,000 سے زائد تو اس میں سوالوں کے جوابات اور 206 اس میں رسائل اور ہر ایک رسالے میں 50 سے اوپر حوالہ اور دلیلیں، بلکہ صدقے کے بارے میں سوال ہوا تو اس کی فضیلت اور اس کے جواز کے حوالے سے انہوں نے ایک ہی کتاب کے اندر 60 حدیثوں کو لکھا ہے. سبحان اللہ. کتنی حدیثیں؟ یہ امام اہل سنت کا کہتے ہیں کتب بینی کی وجہ سے. ایک مرتبہ میں لکھ رہا تھا تو چونکہ پتہ نہیں چلا، 28 سال کی 29 سال کی عمر تھی، میں لکھ رہا تھا، حالانکہ میری آنکھ کچھ کمزور بھی ہو رہی تھی، لیکن اس وقت عمر میری 28 سال کی تھی. تو ایک مرتبہ میں دالان میں لکھتا، پھر لکھتے لکھتے ایک مرتبہ نہانے کے لیے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ داہنی جانب سے سر کی طرف سے کچھ آنکھ میں اتر آیا ہے. میں نے بائیں آنکھ کو بند کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو ایک نقطہ نظر آیا، جو موٹی کہتا نا وہ کہتے ہیں وہ نظر آیا. اس کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تو ہمارے استاد نے کہا کہ تم کسی آنکھ کے ڈاکٹر کو بتاؤ. تو کہتے ہیں کہ جب آنکھ کے ڈاکٹر کو بتایا تو کہتے ہیں کہ اس میں کچھ سوکھا پن آ گیا ہے، اگر مسلسل اگر آپ یہی کام کرتے رہیں گے تو آنکھ خراب ہوگی. کہتے ہیں آپ کو 15 دن تک کتابیں چھوڑنی ہوگی. امام اہل سنت کو تعلیم سے بڑی محبت تھی، ہمیں نہیں ہے، ان کو بڑی محبت تھی. وہ کہتے ہیں کہ 15 دن تو دور، 15 گھڑی بھی نہ چھوڑ سکا، 15 دن تو دور 15 گھڑی بھی نہ چھوڑ سکا. اور میں اپنے کام میں گیا، پھر لگ گیا اور شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ پھر وہ تکلیف تھوڑی بڑی اور پھر ایک ڈاکٹر نے کہا کہ 20 سال کے بعد اب یہ موتی آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان بڑا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ پھر بھی میں نے وہ کام نہیں چھوڑا.
کام کیوں نہیں چھوڑا پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے خود نزول آب کے اس شکار کو دیکھ کر وہ دعا پڑھ لی تھی. اب میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی, مجھے اپنے آقا کے فرمان پر اتنا بھروسہ تھا کہ پھر میں مسلسل کتابیں دیکھنے لگا اور وہی ہوا جو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا. کہتے ہیں کہ جب 16 سال گزرے تو پھر ڈاکٹر نے دیکھا کہ 4 سال باقی ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 4 سال کیا, اس کے بعد 10 سال اور گزر گئے, لیکن مجھے موتیوں کی بیماری نہیں ہوئی. سبحان اللہ. نزول آپ کی بیماری نہیں ہوئی کیونکہ مجھے پتا تھا, میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھ لے گا, اللہ رب العزت اس مصیبت میں اس کو گرفتار نہیں کرے. ہمیں بھی وہ دعا یاد رکھنی چاہیے, ہمیں بھی اپنے بچوں کو دعا پڑھانی چاہیے, دعا یاد کرانی چاہیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے یہاں تعلیم کا معیار بہت گھٹتا جا رہا ہے. توجہ نہیں ہے ہمارے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے. ہمارے مدرسے خالی پڑے ہیں, ہمارے بچے مدرسہ چھوڑ بیٹھے ہیں, ہمارے بچے اپنی منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کی فکر تک نہیں ہے میرا بچہ قرآن پڑھ پاتا ہے کہ نہیں. بس ایک رسمی طور پر قرآن کچھ پڑھ بھی لیتا ہے, وہ بھی اٹک اٹک کر, بغیر تجوید کے, بغیر مخرج کے, تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے تو 2 مرتبہ پورا کیا, 3 مرتبہ پورا کیا. یارو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے, کوالٹی کی ضرورت ہے. اچھا پڑھو, تھوڑا پڑھو. ہمارے یہاں مخرج کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ بہت بڑا المیہ ہے, ہمارے بچے صحیح سے قرآن نہیں پڑھ پاتے. اور اس میں سب سے بڑی کوتاہی ماں باپ کی ہوا کرتی ہیں, کیونکہ استاذ کے پاس تو بچہ 2 گھنٹے بیٹھتا ہے, 22 گھنٹے اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے. کوئی توجہ نہیں ہے ہماری تعلیم کے حوالے سے. اب ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم اپنے بچوں کو بھی کوڑا رکھیں گے, ان کو بھی مدرسے سے دور رکھیں گے. امام اہل سنت کو تو تعلیم سے اتنی محبت ہے, ان کی ہمشیرہ, ان کی بڑی بہن فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ مدرسے جاؤ, بلکہ وہ ہمیشہ جب بھی وقت آتا مدرسہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے اور خوب لگاؤ کے ساتھ پڑھتے, بلکہ جمعہ کے دن بھی جانا چاہتے تھے. لیکن میرے والد محترم انہیں منع کرتے اور روک دیتے کہ آج جمعہ ہے, جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے, اس لیے تم نہ جایا کرو. یہ ان سے تعلیم سے محبت تھی. اور ہمارا حال کیا ہے, بڑے بڑے ہو گئے یار, ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر. پوچھا جائے کہ مسلمانوں کا نام مسلمان ہے, مسلمانوں کی کتاب کیا قرآن شریف پڑھ کر سناؤ. اللہ اکبر. سر نیچے ہو جاتا ہے, آنکھیں نیچے ہو جاتی ہے. پڑھائی نہیں, ہمیں توجہ ہی نہیں دی. ماں باپ نے فکر نہیں کی اس حوالے سے کہ میرا بچہ قرآن صحیح سے پڑھ لیتا ہے. یارو یہ ابھی وقت ہے سدھرنے کا, ابھی وقت ہے سنبھلنے کا. اگر آج بھی توجہ نہ دی اور ہم نے اپنے مدرسوں کا معیار اونچا نہ کیا, اپنے مدرسوں کی طرف اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی, تو یاد رکھیں بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. اور ایسا نقصان کہ جس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس کا خمیازہ کبھی بھگت نہیں سکیں گے. ایسا نقصان ہمیں ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ پانی ہمارے سر سے اوپر جانے لگے, ہمیں اس سے پہلے ہی پاڑ لگانی ہے اور ہمیں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینی ہے. یہ امام اہل سنت کی سیرت ہے کہ انہیں اپنے آقا کے فرمان پر اتنا بھروسہ تھا. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں, ہمیں اپنے آقا کے حکم پر کتنا بھروسہ ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو نماز فجر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے, اللہ رب العزت پورے دن کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے. کتنے پڑھتے ہیں ہم؟ تو میں یہ اس لیے نہیں کہتا کہ کوئی پڑھتا نہیں, اللہ ماشاء اللہ پڑھتے ہیں, پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں, لیکن اکثر نہیں پڑھتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں, جو پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھنا ہی چاہیے, بلکہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے اور ہماری نسلوں کو بھی پڑھنے کی دعوت دینی چاہیے. کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے کئی سال سے قرآن نہیں اٹھایا. اللہ, میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز فجر ادا کرتا ہے اور اس میں 2 رکعت سنت, فرض کی بات نہیں, 2 رکعت سنت, اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے. کتنا بھروسہ ہے ہمیں آقا کے فرمان, کتنا یقین ہے. مسجد میں فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے عالمیہ ہے کہ نہیں. امام اہل سنت نے جب سنا کہ حضور نے فرمایا نماز فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا سے جو کچھ بھی دنیا میں ان سب سے بہتر ہے, زندگی میں نماز نہیں گئی. بلکہ آپ کی تو شان یہ ہے کہ جب نہیں چل پاتے تھے تو غلام اچک کر لے جاتے تھے کرسی پر بٹھا کر, 5 جماعت مسجد میں نماز ادا کرتے, اور حضور حافظ ملت فرماتے ہیں 1 مرتبہ لے جانے والا کوئی نہیں تھا. لیکن دیکھیں نمازوں سے شوق, نمازوں سے محبت, آقا کے فرمان پر یقین کامل. کہتے کوئی لے جانے والا نہیں تھا, دروازہ کھلا, گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف ہے.
وہاں پہنچ کر بعد جماعت نماز ادا کی، تب جا کے انہیں سکون ہوا۔ سبحان اللہ۔ مسجد کے باہر مورتیوں پر بیٹھے رہتے ہیں تو یہاں کی بات نہیں، ہر ایک جگہ یہاں ہے۔ مسجد سے دیوار لگی ہے، وہاں پر بیٹھیں گے۔ اذان ہو گئی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، ہمارے سروں پر چوں نہیں رہتی، ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں، یہ آج ہماری حالت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، آنے والے جمعہ تک شیطان سے، مصیبتوں سے، بڑی بڑی ہلاکتوں سے اس کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ ہی لوگ ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، ورنہ چھوڑ دو۔ ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، بڑا بھروسہ ہے، اس سے قریب نہیں ہوتے۔ یہاں طبیبوں کے طبیب فرماتے ہیں کہ بیماری سے بچنا ہے تو سورہ کہف پڑھا کر، دشمنوں سے بچنا ہے تو سورہ کہف پڑھا کر، بیماریوں سے، ہلاکتوں سے بچنا ہے تو سورہ کہف پڑھا کر۔ قسم کھا کے کہیں کہ ہم نے کتنی پڑھی، یہ ہمارے لیے عالم ہے۔ نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کریں۔ بزرگان دین کی محفل کی برکتیں یہی ہیں کہ پہلے وہ زندگی نہیں تھی، ان کی زندگی سننے کے بعد زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، حافظ صاحب موجود ہے، کہیے نا مجھ سے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور قرآن سیکھنے کی کوشش کی۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ آپ دیکھیں اگر عقائد کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے بات کروں تو میرے مصطفیٰ کریم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، لیکن ہم ہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہے، اور ہم ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات اور اپنے نفس ہی کی مانی ہے، کبھی حضور کا نہیں مانا، حضور کا فرمان نہیں مانا، ہم نے ان کے فرمان پر عمل نہیں کیا۔ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سست ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے فرمان پر یقین نہیں، لیکن چونکہ ہم عاشق رسول ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یقین تو ہے لیکن سست ہے۔ یہ سستی کب دور ہو؟ امام اہل سنت حج کر کے واپس آ رہے تھے، وہ آپ کے والدین بھی ساتھ میں، تو اس وقت تو ماحول ایسا تھا نا کہ سب سنی تھی وہاں۔ آج وہ ماحول ہو گیا ہے، امام متب پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور بد عقیدہ۔ میں خود جب وہاں پر پہنچا تھا حضرت، تو جنت البقیع میں گئے، جب وہاں پر پہنچا تو لوگ کھڑے تھے، میں نے کہا لاؤ دیکھوں متبہ کیا کہتا ہے۔ جب وہاں پر کھڑا ہوا تو ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ امام حسن کی قبر کہاں ہے؟ کیا پوچھا؟ امام حسن، یعنی امام حسن مصطفیٰ حضور کے نواسے وہیں پر دفن ہے نا جنت البقیع میں۔ تو کہتے ہیں کہ متبہ کہنے لگا، ان کا عالم ہے وہ، کہتے ہیں کون امام؟ کون امام؟ ہمارے یہاں جاہل کو بھی اگر کہنا امام حسن تو کہیں گے ہاں میرے آقا کے نواسے، کہیں گے نا تو کون امام؟ تو ہمارے تو 4 ہی امام ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہے 4 ہی امام؟ کون امام؟ امام اعظم ابو حنیفہ، الحمدللہ یہ ہمارے امام ہیں، ہم تو سب کو امام مانتے ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں یہ تو ہمارے امام، کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ہمارے 4 امام ہیں۔ تم نے ان کو امام کیوں کہا؟ یہ اس کو بڑی لگی۔ ارے یار کم سے کم عقل بھی لگاتا نا تو یہ جملہ کبھی نہ بولتا۔ جن کے صدقے میں انہیں امامت ملی ان کو تو امام کہا جائے، یعنی جن کو امامت ملی ان کو امام کہا جائے، جن کے صدقے میں امامت ملی ان کو امام نہ کہا جائے۔ ایسی بد عقیدگی لے کر وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ ابھی بد عقیدہ لوگوں کا وہاں پر قبضہ ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو ان سے بڑے گیرویدہ ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ہرگز درست نہیں، ہرگز جائز نہیں، ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی نہیں۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ سب سے پہلے تو بد عقیدگی، اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں نا کہ بد عقیدگی چلو مان لیتے ہیں، حالانکہ ہے لیکن مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے، تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ اس بنا پر ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ ارے بھائی جمعہ فرض ہی نہیں ہے مسافروں پر۔ 15 دن کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، 7 دن مکہ میں، 7 دن مدینہ منورہ، تو مقیم ہوئے ہی نہیں، ہم تو مسافر ہیں، اور مسافر پر جمعہ ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر بد عقیدہ نہ ہو، سنی صحیح عقیدہ امام ہو تو ان کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے وہاں مقیم امام کے پیچھے، لیکن وہاں حالت ایسی ہے ہی نہیں کہ جمعہ پڑھے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ظہر، ہمیں وہاں ظہر پڑھتی ہے، کوئی عادت نہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یار اتنی اونچی جگہ پر جا کر وہاں جمعہ چھوڑ دے، تو یار جب فرض ہو تب پڑھیں گے نا جمعہ، فضیلت اس وقت حاصل ہوگی نا۔ بلکہ مسجد نبوی میں جب بلوائیوں کا قبضہ ہوا تو صحابہ نے بھی نماز نہیں پڑھی،
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو حضور کی مسجد ہے، یہاں تو ہم کیسے نماز چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں پڑھی. کبھی کبھی بد عقیدہ کے پیچھے نماز چھوڑ دینا یعنی اس لیے کہ یہ حضور کے گستاخ ہے اور انہوں نے دین کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، تو ان کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے تنہا پڑھنا. بلکہ آقا اگر خوش ہو گئے تو یہی نماز ہمارے لیے باعث سے نجات اور باعث سے مغفرت ہو جائے. تو امام اہل سنت جس وقت گئے تھے وہ تو سنی، سب سنی تھے اس وقت. تو کہتے ہیں جب واپس آ رہے ہیں تو دریا کے اندر ایک شدت کی ہوا چلی، تیز ہوا چلی. جب ہوا چلی نا تو سب نے کفن پہن لی. اب تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، یعنی ناؤ ڈوب جائے گی، ہمارا جہاز ڈوب جائے گا. سب نے کفن پہن لیا. تو امام اہل سنت کے والدین بھی اسی میں موجود تھے. تو ان کی والدہ آئی امام احمد رضا کے پاس اور ان سے کہا کہ بیٹا دیکھتے نہیں ہو کہ ہماری کشتی کی حالت کیا ہے، ہم ڈوب رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو سکون پہنچانے کے لیے کہا خدا کی قسم ہماری کشتی نہیں ڈوبے گی. کہتے ہیں کہ میں نے قسم کیوں کھائی تھی؟ مجھے حضور کے فرمان پر یقین تھا. میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا ومرساہا پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کشتی کو کبھی ڈبائے گا نہیں. اور احمد رضا نے قدم رکھتے ہی اس کو پڑھ لیا تھا. مجھے آقا کے فرمان پر بھروسہ ہے یہ کشتی کبھی نہیں ڈوبے گی. تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. 3 دن سے چلنے والی تیز ہوا جب میں نے اپنی والدہ کو سکون پہنچانے کے لیے جملہ کہا نا تو ابھی 2 گھڑی بھی نہیں گزری تھی کہ ہوا ختم ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے فرمان پر اللہ اکبر یا رسول اللہ. امام احمد رضا کا خواجہ بڑی رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد. تو یہ ہمارے امام عشق و محبت کا یقین ہے حضور کے فرمان پر. یار ہم بھی تو سواری کرتے نا، گاڑی پر بائک پر ہم بھی تو جاتے نا، بسم اللہ بھول جاتے. اگر ہم بھی پڑھ لینا تو ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہو جائے، دوسری وبالوں سے محفوظ ہو جائے. یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا نصیب تحفہ، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. باتیں اور بھی ہیں لیکن وقت نہیں چاہیے. اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخری گفتگو خلاصے کے طور پر پیش کرنے کی بات کہ آج کی اس گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں حضور کے فرمان پر کامل یقین ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں دوسروں کے گھر میں کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے. ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ حضور کے جو فرمان ہیں، اس کی جو فضیلتیں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو اپنے معمول میں لانا بھی چاہیے. نمازوں کی پابندی بھی کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کا وعدہ فرمایا ہے ان باتوں کو سچا مان کر ہمارے دل میں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہاں میرا رب ہمیں یہ فائدے ضرور عطا فرمانے چاہیے. تعلیم سے محبت ہر شخص کو ہونی چاہیے. ہمارے بچوں کے حوالے سے ہمیں فکر کرنی چاہیے. آج اس مجلس میں یہ گفتگو اور یہ درس ہے، مجھے امید ہے کہ ہر شخص اس گفتگو کو اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں جگہ دے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ.